بڑی ہی اہم آیت ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اس میں اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی دوستی اور اپنے تعلقات کا حلقہ کیسا رکھنا چاہیے اس کی بارے میں رہنمائی فرما رہے ہیں۔ ہمیں دوستانہ مراسم، تعلقات اور صحبتیں کن لوگوں کی اٹھانی چاہیے، اللہ جل شانہ اس کا بتا رہے ہیں۔ اور اس آیت کو اگر ہم اپنا وظیفہ حیات بنا لیں تو زمانے کے فتنوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ، نفس اور شیطان سے بچ جائیں گے۔ اگر یہ جو آیت آ رہی ہے، اس آیت کی روح پر ہم عمل کرنا شروع کرتے، کیا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ آپ اپنے آپ کو پابند کر دیجئے، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا پابند کر دیجئے، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید کر لیجئے، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باندھ لیجئے، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ متعلق کر دیجئے۔ کون لوگ؟ کن لوگوں کے ساتھ؟ کون ہے وہ طبقہ جن کے ساتھ بیٹھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے؟ کہا الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، وہ لوگ جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں۔ صبح و شام کا مطلب کیا ہے؟ ثابت قدمی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربہم، یدعون ربہم کا مطلب تو اپنے رب کو پکارتے ہیں، نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مطلب اس کا ہے عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت کرنے کا مطلب سے یہ نہیں کہ وہ صبح اور شام نفلیں پڑھتے ہیں صرف، مطلب وہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ان کی زندگی احکامات الہیہ کے مطابق ہوتی ہے۔ اس کو عبادت اصل میں کہتے ہیں۔ قرآن میں عبادت اور ہمارے اردو میں عبادت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اردو میں عبادت کہتے ہیں ذکر، تلاوت، تسبیح کو، اور قرآن عبادت کہتا ہے زندگی کا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہونے کو، پوری زندگی کا، ہر نظام کا، انفرادی اور اجتماعی کا۔ یہ عبادت کا درست مفہوم جو ہے کہ بندگی اللہ کی ہو رہی ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ عبادات میں ہو، چاہے وہ انسان کے اخلاق میں ہو، چاہے وہ اس کے معاملات میں ہو، چاہے وہ ان کی معاشرت میں ہو، چاہے وہ حکومت میں ہو، نظام میں ہو، عدالت میں ہو، سیاست میں ہو، وزارت میں ہو، تہذیب اور تمدن میں ہو، اس سب میں احکامات الہیہ کے اجراء کو اور انفراداً و اجتماعاً، اکیلے اور مل جل کر ان احکامات کو بجا لانا، یہ عبادت کہلایا جاتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایسی عبادت کر رہے ہیں، وہ لوگ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، جو اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سانچے میں ڈھال چکے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو مقید فرمائیے، اپنے آپ کو باندھ لیجئے، ان کے ساتھ صبح و شام بیٹھا کریں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان سے آپ کی نگاہیں ہٹنے نہ پائیں، آپ کی توجہات ان سے نہ دھو، یعنی ان کو اصل اپنی تربیت کا شاہکار بنائیے، ان کو اصل میں اپنی تربیت کا مرکز بنائیے، اپنی توجہات ان کی طرف کیجیے۔ اور پھر کہا کہ ترید زینت الحیات الدنیا، کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں یعنی آپ کی توجہات ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ دنیاوی زندگی کی رونق سے کیا مراد ہے؟ دنیاوی زندگی کی رونق سے مراد وہی بات ہے کہ سرداروں کی
کی اور رئیسوں کی اور بادشاہوں کی اسلام قبول کر لینے سے اسلام کو جس عروج کے امکانات نظر آتے ہیں، اسلام کے جس بلندی پر جانے کے امکانات نظر آتے ہیں، ان امکانات کی وجہ سے آپ کی نگاہیں ان لوگوں سے چوک نہ جائیں، ان لوگوں کی طرف سے ہٹ نہ جائیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں۔ جس طرح وہ رئیس اگر دنیا کے خاص لوگ ہیں، دنیاوی اعتبار سے ان کو ایک وجاہت حاصل ہے، ایک عزت حاصل ہے، ایک مقام و مرتبہ حاصل ہے، تو ان لوگوں کو دینی اعتبار سے حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام و مرتبہ تو کوئی حکومت اور سیادت اور قیادت اور لیڈرشپ اور مال و دولت کی بنیاد پر نہیں ہوتا نا۔ اللہ کے ہاں رتبہ تو اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ غریب لوگوں میں زیادہ ہو اور عموماً زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کی توجہ کا زیادہ مستحق وہ ہے جو اللہ جل شانہ کے زیادہ قریب ہے، جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنے والا ہے۔